Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں اور نماز کی اللہ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس پر بیان ہوا تھا کہ ایسی عبادت ہے جس میں 5 وقت اللہ کی طرف سے باقاعدہ ندا لگائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ مؤذن کو لگے بندے الفاظ دیے گئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تم نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو اذان اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ آپ کے دشمن کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بھئی آپ جس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دشمن اسے دیکھ کے اتنا ہی غمزدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث، کہ جب آذان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے بھاگتا ہے وَلَهُ زُرَات۔ زُرَات کہتے ہیں عربی میں کسی کی ہوا خارج ہو آواز کے ساتھ، تو ذلیل ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے، حالانکہ ذلت کی بات نہیں ہے، وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شرمندگی سمجھی جاتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے شیطان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے اس کو، کیونکہ شیطان نہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ خدا کا انکار کریں، ماڈرنزم کے نام پہ مذہب کا انکار کریں، یعنی شیطان کو اتنی توہین اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے ٹھیک ہے نا، آواز کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور وَلَهُ زُرَات، باقاعدہ اس میں وہ سائلنٹ پہ نہیں ہوتا شیطان، اس وقت پروفائل پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا، ایسے بھاگتا ہے وہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں یہ ڈیفائن کر رہا تھا کہ کیوں اتنی تکلیف، اس کو پتہ ہے پبلک نے تو آنا نہیں نماز پڑھنے، تو پھر آج کل اتنی تکلیف اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی 4 آدمی آئیں گے، 4000 گھر میں بیٹھے رہیں گے، تو پھر بھی تکلیف اتنی ہو کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہو اس لیے رہی ہے کہ شیطان نے ہر لحاظ سے اپنا جال پھیلایا، زینت بنایا اس دنیا کو کہ یار یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، موت کے بعد زندگی نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑی ہے بس وہ کامیاب ہے، صحت اچھی ہونی چاہیے، یہ ہو وہ ہو، اور لبرلزم کو شیطان کیا کر رہا ہے؟ طبیعت سے پھیلا رہا ہے۔ تو اس کے مطابق تو کوئی اللہ کا نام لینے والا ہونا ہی نہیں چاہیے، 4 دیواری میں بھی نہ لے، لیکن پوری دنیا میں 5 ٹائم شیطان کا منہ چڑھانے کے لیے جو ہے نا فضاؤں میں اتنی زور سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے، اس پہ بھی اگر شیطان کو تکلیف نہ ہو تو پھر بتاؤ کس بات پہ ہوگی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے تھوڑی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے کہ ذلیل ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، بدبو کے ساتھ، آواز کے ساتھ ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے نا، ہمیں کیا پتا شیطان کو، اب یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے نا، اس پہ کوئی ایسا نہ ہو کہ یار شیطان کیا کھاتا ہے جو اس کے ہوائیں بھی خارج ہوتی ہیں، اور جنات تو آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ایک ہمیں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا نا، تو ہمیں ہمارے محاوروں میں ہماری زبان میں سمجھایا جائے گا، تو جو ہوتی ہوگی شیطان کی ہمیں کیا پتا، کوئی شیطان سے ملاقات ہوگی تو پوچھ لیں گے، بھائی شیطان کہے گا اذان کروا کے دیکھ لو تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے کتنا دنیا میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور مسلمانوں کی خلافتیں ختم کروا دی میں نے، آپس میں لڑوا دیا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، اور ان بحثوں میں الجھا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کروا دیا، لیکن پھر بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اذانوں کی آوازیں پوری دنیا میں، کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکا۔ اور کتنا مشکل کام ہے، اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گئے،
اب تو بند کمروں میں، جب یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا مؤذن مینار کی چھت پہ کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا. کتنی ہوتی ہیں؟ یا تو ہوتا نا 25 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے اس کو مل رہے ہوتے مؤذن کو, تو ہم کہتے چلو یار پیسوں کے لیے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں صبح صبح اٹھ کے مینار پہ چڑھتے تھے. وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, آج بھی سنا دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہ واقعہ میں نے براہ راست سنا ہے کہ ایک آدمی پچھلی زمانے میں نا صدیوں پہلے کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, تو آپ کو پتہ ہے ہر جھوٹے کے ساتھ 8-10 چمچے مل جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک چمچہ ہو گیا. تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے تھے, تو کوئی ایسے سردیوں کا علاقہ تھا, ایسے ٹھنڈے جگہ پہ پہنچے جہاں بہت برفانی ٹھنڈ اور ہوا کے جھونکے, جیسے سردیوں میں ہوائیں جن علاقوں میں چلتی ہیں بہت کڑاکے دار سردی ہوتی ہے. تو اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو نا اذان کی آواز آئی, اور اس اذان میں مؤذن کے الفاظ تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, اپنے چیلے سے کہا. اس نے کہا اپنے جو بھی مرشد اس کا, جو بھی پیر کذاب, اس سے کہا وہ دیکھ مینار پہ مؤذن چڑھا ہوا ہے اندھیرے میں اتنی سخت سرد ہواؤں میں وہاں چڑھا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس وقت جب سب سو رہے ہیں, اس نے کہا یار ہم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا نا واپس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا, ہم نے جو دعویٰ کیا نا نبوت کا, بہتر ہے کہ ہم اس سے کیا کر لیں, رجوع کر لیں, کیونکہ یہ پروٹوکول کسی سچے نبی کو تو مل سکتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں عرب سے اتنا دور اندھیرے میں اٹھ کے سردیوں میں ایک آدمی کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے, تو یہ عزت اور مقام کسی سچے نبی کو مل سکتا ہے, ہماری دکان چلنے والی نہیں ہے. عقل مند تھا, رجوع کر لیا اس نے. اور یہ رجوع الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں لوگ کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے امام مہدی کا بھی دعویٰ چلتا ہے, نبوت کے بھی چل جاتے ہیں, کچھ بھی چلاؤ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے گرد. تو وہ جب سعودی عرب گیا نا وہ, تو حکومت سعودیہ کو پتہ چل گیا, حکومت سعودیہ نے گردن اڑانے کا حکم دیا اس کا نا, وہاں تو فوراً پکڑائی میں آؤ تو ہمارے حضرت یہ واقعہ سنایا کرتے تھے, بہت پرانا واقعہ ہے. تو کسی طرح وہ بھاگ کر آ گیا, تو اب لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں, سنا آپ امام مہدی ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا ہے. حالانکہ امام مہدی سے تھوڑی رجوع ہوتا ہے, تو مسئلے سے تو رجوع ہوتا ہے, لیکن وہ نے کہا الحمدللہ ہم نے کیا کر لیا ہے, رجوع کر لیا. تو ہمارے حضرت اس بارے میں بڑی تعریف کرتے تھے اس معاملے میں کہ وہاں آپ کو وہاں اس طرح کی دکانیں نظر نہیں آئیں گی, جادوگر بھی نہیں نظر آئیں گے آپ کو سعودی عرب میں. خیر, تو اللہ کو یہ آواز بہت زیادہ پسند ہے اور شیطان کو یہ آواز بہت بری لگتی ہے, بہت بری لگتی ہے. تو یہ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کبریائی کو 5 وقت بیان, 5 وقت اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے, ہم بے شک نہ سن رہے ہوں جو ہے نا, اللہ مؤذن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے بھائی نماز کی بہت سخت پابندی کرو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز میں صف اول میں ہوتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو وہی صف اول میں ہوں گے. دیکھو میں تو نالائق سا آدمی ہوں, ٹوٹی پھوٹی شہرت مل گئی, ٹوٹی پھوٹی, تو کوئی عقیدت مند ملنے کے لیے آتا ہے نا دور سے, تو میں دیکھتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار, یار جیسے عقیدت میں مرا جا رہا ہے, اور ایسا مل کے خوش ہو رہا ہے. جو کوئی دور دراز سے آئے بیچارہ, تو وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یار حضرت سے ملاقات ہو گئی. اور جو عقیدت مند لوگ ہیں, ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گئی ملاقات ان سے, ان کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. تو ہر طرح کی چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کلپ میں اچھا یوٹیوب پہ نیگیٹو کمنٹ سے فائدہ بہت ہوتا ہے, انسان چوڑے میں نہیں آتا الحمدللہ. اپنی اصلاح کے لیے کسی پیر و مرشد کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک کمنٹ ہوگا بڑا پازیٹیو, ابے یہ مفتی صاحب کے بیانات نے میری زندگی بدل, یہ آدمی کہیں مجھے مل جائے میں اس کا ماتھا چوموں گا. آدمی چوڑے میں آنے لگتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ یار ہم تو بڑے فنڈ. اگلا کمنٹ ہوگا, آدمی کہتے ہیں کانوں کو ہاتھ لگاؤ یار. تو میں اکثر کمنٹ پڑھتا ضرور ہوں, شاید سرسری پڑھوں لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں. اس سے انسان کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے. ایسے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں
تو لوگ ہیں کچھ بھی تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے ایسے عقیدت میں اتنا خوش، جب اللہ کا دربار لگے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کی محفل ہوگی تو جو اگلی صف میں ہوں گے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کہے گا، کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے نا، اللہ کہے گا جو آخری صف میں ہوتے تھے وہ وہاں بیٹھے جا کے، ٹھیک ہے نا. وہ کیونکہ جب جنہوں نے مجھے دنیا میں دیکھا نہیں تھا نا اور میری دعوت پر پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، تو آج جب تم لوگوں نے دیکھ لیا مجھے، یقین آ گیا، تو آج ان کو میں پروٹوکول دوں گا جو آخری صف میں ہوں گے وہ آخر میں. اور جب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ جب اپنی تجلی ظاہر کرے گا، تو جو نماز پڑھنے نہیں آتے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان کو میں محروم کر دوں گا. اور ان کو پھر میں بتاؤں گا کہ میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تم سمجھتے تھے مؤذن بلا رہا ہے، مؤذن تھوڑی ہو، تو میں بلا رہا ہوتا تھا. تو میری طرف سے جب ندا لگائی جاتی تھی تم صحیح سالم ہوتے تھے، گھر میں پڑے رہتے تھے. تو آج بھی تمہیں میری زیارت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عمل کا بدلہ ہے بھائی. دنیا میں تو سب کے لیے حکم برابر ہے، آخرت میں تھوڑی ہوگا. اگر آخرت میں اللہ بے نمازی ہو گئے تم آگے آ جاؤ تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آج تو سب نے دیکھ لیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا، اتنا اس میں لذت ہوگی کہ جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے لوگ. ابھی ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نافرمان کو صرف یہ عذاب دیا جاتا نا کہ جس دن اللہ کی زیارت ہوگی وہ اس زیارت سے محروم ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب نہ بھی ہوتا تو یہ عذاب کافی تھا ان کے لیے. کیونکہ امام شافعی تو کے دل میں تو اللہ کی معرفت تھی نا، وہ تو جانتے تھے کیا ہوگا. کہتے ہیں یہی عذاب بہت بڑا ہے کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ لوگ اس دن اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. تو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا یا جنت میں بھی اللہ کی زیارت ہوا کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے. تو اس لیے نماز میں بھائی بہت اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، مشہور حدیث ہے. ان میں ایک وہ امام عادل، جو بادشاہ بن کے حاکم بن کے عدل کرے، انصاف، لوگوں پہ ظلم نہ کرے. کیونکہ بڑا مشکل کام ہے، آپ کے پاس اختیارات آ گئے مگر آپ تمیز سے چل رہے ہیں. وہ ابھی تو سبھی تمیز سے ہے نا، کہ ہے نہیں اختیار نا. جب آپ وزیر اعظم بن جاؤ گے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ اب شرافت سے چل کے دکھاؤ. تو آپ نے فرمایا جو امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے. جوانی میں مشکل کام ہے، جوانی میں گناہ سے بچنا مشکل، جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل. کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا. آذان کیا ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہے. اللہ کو جتنی محبوب شیطان کو اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہے. اور یہ اللہ کو کیوں محبوب ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے، بلانے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اصل میں نماز محبوب ہے، جس کی وجہ سے نماز کی دعوت محبوب. اور نبی نے فرمایا جو صف اول میں ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہی. تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا نا کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں فرمایا جو ہر وقت مسجد میں رہتا ہو، اس لیے کہ اس میں تو آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ دو گے نا، پڑھائی بھی چھوڑنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے، اس سے اسلام میں منع کیا گیا. دنیا کے سارے شعبے مسلمانوں نے ہی سنبھالنے ہیں، نہیں سنبھال رہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں، وہ مسلمانوں کا قصور ہے. اصل میں تو اسلام مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ہر شعبے میں آگے بڑھیں. وہ مکھنچو بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے. تو یہ نہیں کہا کہ ہر وقت مسجد میں رہو، نہ کام سارے سنبھالنے ہیں. دل کہاں اٹکے گا، مسجد میں، کہ یار نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، دوڑنا ہے. تو یہ جس کو فضیلت حاصل ہو گئی نا، تو قیامت کے دن اسی کی فضیلت ہے. اور یاد رکھو ایک نماز کو پکڑ لو باقی ساری کنٹرول میں آ جائیں گی. فجر پکڑ لو، جس نے فجر تمیز سے ٹائم پہ پڑھ لی نا، باقی نمازیں انشاءاللہ وہ پڑھے گا. سب سے مشکل نماز فجر کی ہے.